الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ملک کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ریاست اور شہر کے جو حال، اور خاص طور پر ہر کمیونٹی کے حالات کے اوپر میں بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے اور مسلمانوں کے حالات کے اوپر۔ اس وقت پورے ملک کے اندر بالعموم عام طور پر اور ہمارے اپنے شہر میں ہم لوگوں کا جو حال ہے، اس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ 8-10 سال پہلے، زیادہ نہیں کہوں گا میں، یوں اگر دیکھا جائے تو 15-20 سال کا جو عرصہ گزرا، 10-15 سال تک کے، یہ 20 سال تو بہت ہو جائیں گے، یہ 10-15 سالوں کے درمیان جو حالات گزرتے گئے ہیں اور اس وقت جو مسلمانوں کی عمومی کیفیت ہے، اس کا آپ ذرا سا جائزہ لیں۔ ابھی آپ جس گلی سے گزریں گے مسلمانوں کے محلے میں، آپ کو ہر گلی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھر تعمیر ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہر گھر کی وہ حالت جو آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے تھی، بلکہ 5 سال اور 2 سال پہلے تھی، آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ تقریباً حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسباب کی کثرت ہے، وسائل کی کثرت ہے، ذرائع کی فراوانی ہے، کاروبار کے مختلف ذریعے ہاتھ آگے میں ہیں، روزگار کے مختلف طریقے ہاتھ آگے میں ہیں، اور ہر ذرائع کے اندر، ہر سبب کے اندر اور ہر جو ہے وسائل کے اندر ہاتھ پیر مار رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے معاشی طور پر۔ اگرچہ ہم روزہ ہوتے ہیں، سنسد کمیٹی کا حوالہ دیتے ہیں، محمود رحمان کمیٹی کا حوالہ دیتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پر کمزور ہے، دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں ٹھیک ہے، یہ بات کہیں کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن اگر یوں عمومی جائزہ لیا جائے 10-15 سالوں کا، اور پورے محلے کا لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر کا جائزہ لوں کہ 10 سال پہلے میرا گھر کہاں تھا اور آج میں کہاں، تو تبدیلی تو نظر آ رہی ہے، بہت تبدیلی ہے نا، بہت تبدیلی ہے۔ لیکن ایک بات غور کریں آپ کہ اتنے وسائل کی کثرت کے باوجود، ذرائع کی کثرت کے باوجود اور کاروبار کی برکت کثرت کے باوجود، ہر آدمی جس سے آپ انڈیویجولی ملو گے، پرسنلی اگر کسی سے شخصی طور پر آپ ملو گے، تو یہ سارے اسباب، وسائل اور مال و دولت کی کثرت کے باوجود اس کا رونا مستقل جاری ہے۔ آپ جس سے ملیں گے، جس گھر کی کہانی سنیں گے، جس وقت کا دکھا سنیں گے، باہر والے بھی اپنے ہی گھر کا جائزہ لیں گے، ہر طرح کی بس کثرتوں کے باوجود آج حال یہ ہے کہ ہر شخص رو رہا ہے کہ حالات بہت بگڑ ہوئے، مسائل سلجھنے کا نام نہیں، نیند ہے کہ راتوں کام نہیں رہی، گھبراہٹ ہے کہ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی ہے کہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے، مختلف طرح کے خیالات ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جس سے قوم جھوج رہی، ہر گھر جھوج رہا ہے، ہر فرد جھوج رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا چیز؟
کثرت تو بہت ہو رہی ہے اور مسائل حل ہونے کا نام مل ہے، تو آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں آج جس موضوع پر مجھے آپ کو بات کرنی ہے وہ میں بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے دیا ہے، ضابطہ ہے، اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ، اور وہ اصول ایسا ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اصول دیا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو، اپنے اندرون کو، اپنے ضمیر کو، اپنے انٹینشن کو، اپنے داخل کو بدلے گا نہیں، اپنی خود کی اصلاح کرے گا نہیں، اپنے احوال کو سدھارے گا نہیں، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے گا نہیں، ظاہری اسباب کتنے ہی کثرت کے ہو جائے، مال و دولت کی فراوانی کتنی ہی ہو جائے، مکانات کی تعمیر آپ کتنی ہی بلند و بالا کر ڈالیں، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بنایا کہ قوم کے اندر دوسری قوموں کے درمیان اگر آپ کو ترقی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو زندگی کا سکون چاہیے تو اللہ نے ایک اصول دیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ سکون کو لا نہیں سکتی اور من حیث قوم دوسری قوموں کے آگے ان کو ترقی پر نہیں لے جا سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو واقعات تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور ضابطے سے جو ہے کوئی بھی شخص ہٹ نہیں سکتا۔ رابطے کی بات الگ ہوتی ہے، ضابطہ ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطے کے تحت یہ اصول ہے اللہ کا، بنا دیا اللہ نے۔ ان ضابطوں پر میں آگے بتاؤں گا کہ ضابطے کیا کیا ہیں جن پر کام کرنے سے سکون آ سکتا ہے، جن پر کام کرنے سے برکت آ سکتی ہے، جن پر کام کرنے سے قوموں کے درمیان آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ ضابطے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، وہ ضابطے سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ نے دنیا کی فراوانی، دنیا کی کثرت، مال و دولت کی کثرت کو ایمان کے ساتھ مشروط نہیں رکھا ہے۔ یہ تو غیر ایمان والا بھی جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ان کو اپنائے گا وہ آگے بڑھے گا۔ رابطے کی بات الگ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی رابطہ ہے، کسی کا کنیکشن ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ جو ہے اس کے مقدر میں لکھنے کے باوجود بھی بدل سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے کیے ہوئے فیصلے کو اللہ بدل سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے ضابطہ بنایا لیکن انسان کے اعمال جو ہے وہ ضابطوں کو بھی بدل دیا کرتے ہیں کبھی کبھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے شروع میں جو 2 آیتیں پڑھی ہے اسی حوالے سے پڑھی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه، کوئی بھی ہو مسلمان اگر نیک کام کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یہ جو نیک اعمال کرے گا یہ اس کے اپنی ذات کے لیے، اس کا اپنا فائدہ ہے، یہ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی یہ نیک کام نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو نہیں رکھ رہا ہے، جھوٹ کو روا رکھ رہا ہے، غیبت کو بالکل جائز سمجھ رہا ہے، کسی کے حقوق کو دبانا جائز سمجھ رہا ہے، بہن کو وراثت سے محروم رکھنا جائز سمجھ رہا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے کو بالکل ہلکا لے رہا ہے، بیوی کے اوپر دست درازی کرنے کو بالکل ہلکا لے رہا ہے، یہ جو سارے مسئلے ومن أساء فعليها، تو اس کی پاداش کا، اس کا جو جرم ہے اس کی سزا اس کو مل کرے گی۔ اللہ نے ضابطے طے کیے ہوئے اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور ہاں اگر تم کو یوں محسوس ہو دنیا کے اندر کہ بہت کچھ محنت کے باوجود آپ جو ہے تنگی معاش کا مسئلہ ہے، آپ کو تندرستی کا سامنا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ ظلم کرنا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے۔ جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے یا جو کسی چیز سے محروم کیے جا رہے ہیں تو یہ آدمی کے اپنے کیے کرائے کا اس چیز کا، اللہ کو ظلم نہیں کر رہا ہے نا۔ آگے اور ایک آیت میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ
یہ معاش کا مسئلہ ہو، تندرستی کا مسئلہ ہو، بیماریوں کا مسئلہ ہو، اولاد کی بیوی کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل کس وجہ سے پہنچتے ہیں؟ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کیے گرائے کا جو ہے جو تم کو بدلہ ملتا ہے۔ جیسے عمل انسان کرتا ہے ویسا جو ہے سامنے سے پورے قوم کا، معاشرے کا، گھر کا افراد کا ایک پوری کاپی سامنے آتی ہے۔ آدمی کے عمل کے اعتبار سے اس کو سامنے والوں کی طرف سے رزلٹ ملتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا یہ تو کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تم کو پہنچتی ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی، تنگی، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو اس کی پاداش میں جو ہے اللہ بارش کو بند کر دے۔ تم ایسے اعمال کر رہے ہو اس کی پاداش میں لاکھوں روپیہ کمانے کے باوجود بے برکتی ہے۔ تم جو ایسے اعمال کر رہے ہو کہ اس کے باوجود تمہارے پاس کروڑوں روپے آ رہے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، لیکن بیماریاں ہیں، مسائل ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے قربان جائیے، اللہ نے یہ لفظ ایسا لائے ہیں کہ اب حیران ہو جائے، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ اتنا کچھ ہے یہ تمہارے ہر چھوٹی موٹی گناہوں کو، چھوٹی موٹی خامیوں کو اللہ پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو زیادہ تر تمہارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سرف انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے تو یقین مانیے کہ جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات ان حالات کے مقابلے میں جو ہمارے خود کے مقابلے میں ہمیں ملنا چاہیے کوئی حیثیت نہیں رکھے، کوئی حیثیت نہیں رکھے۔ ایسے ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ نے خود ہی کہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر تمہارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ہر گناہ کی پاداش میں فوراً جو ہے اس کا یہاں پر بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں یہ سارے حالات جیسے میں نے بتایا معاش کا مسئلہ ہے، تنگی کا مسئلہ ہے، بے برکتی کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، بیوی کی نافرمانی ہے، روپیوں کا کہیں لگایا تھا وہ ڈوب جانا ہے، کہیں پر پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ پیسہ پھنس گیا ہے، پیسہ نکل نہیں رہا ہے، کہیں سے پیسہ آنا تھا وہ پیسے کی وصولی نہیں ہو رہی ہے، اور کئی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ سارے مسائل یہ نتیجہ ہے ہماری بدعملی۔ اس کا نتیجہ ہے ہماری اپنی بدعملی۔ ہمارا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم سارے جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، اپنے آپ پر ہم جو ہے کبھی غور نہیں کریں، غور کرنے کی ہم کو کبھی اللہ نے کتنی نعمتیں دیا۔ رزق ہم سمجھتے ہیں رزق کا مطلب کیا ہے؟ کھانا۔ رزق کا معنی عربی میں بہت وسیع ہے۔ یہ جو سانس ہماری اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے۔ ہر چیز، یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہے، جو بارش ہو رہی ہے، جو کتنی نعمتیں مل رہی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ اور اللہ کی کتنی نعمتیں ایسی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ چیزیں ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے متعلق 3 باتیں طے کر دی۔ ہر روح کے قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے اس پوری انسانیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر روح کے متعلق 3 باتیں طے کر دی۔ پہلی بات کہ اس کو رزق کتنا ملے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کیا کیا ملے گا، کتنا بچائے گا، کتنا بچائے گا، کتنا ڈبائے گا، یہ ساری چیزیں رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہر انسان کے متعلق کی تھی۔ اور دوسری بات کہ اس کی عمر کتنی ہو، کتنے سال جیے گا، کتنی عمر ملے گی، بیمار رہے گا نہیں رہے گا، کیسا رہے گا، پورا دنیا ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے نیک بخت رہ کر زندگی گزارے گا یا بدبخت ہو کر زندگی گزارے گا، شقی رہے گا یا سعید رہے گا۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر انسان کے لیے طے کر دیا۔ مزید اور واضح کرنے کے لیے ایک حدیث سناؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کسی بچے کا وجود اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، صرف نطفہ قرار پاتا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، نطفہ قرار پا گیا، حمل قرار پا گیا ماں کے پیٹ میں، تو اس حمل کے قرار ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس حمل کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے اس بچے کا اس جین کا پروگریس ہوتے رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، فرشتہ ہر اسٹیج پر اللہ تعالیٰ سے اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی یہ جو ہے لوتھڑا بن گیا، اب کیا کیا جائے، آگے جب تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر اجازت دیتا ہے، پھر تھوڑا سا جسم بن جاتا ہے یا بننے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اذکر ھذا ام انثی، کہ اللہ اس کو لڑکا بنانا ہے لڑکی بنانا ہے، پوچھتا ہے فرشتہ۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں اس کے لیے یہ بات طے کر دی، یہ لڑکا ہے لڑکا، یہ لڑکی رہے گی لڑکی۔ ہر اسٹیپ پر فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کا رزق کتنا رہے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں لوح محفوظ میں اس کے لیے اتنا رزق لکھا ہوا ہے، لکھ دو، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ آخر میں فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ سعید رہے گا یا شقی رہے گا، یعنی زندگی میں وقت رہ کر گزارے گا یا بدبخت ہو کر گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں اور فرشتہ اس اعتبار سے لکھتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک انسان اپنے حالات کو بدلے گا نہیں، اللہ بھی ان کے حالات کو بدلتا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یا فرشتہ عالم ارواح میں حدیث کا جو مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے روزی اس کی عمر، اس کی نیک ہونے یا بد ہونے کا پورا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے۔ تو ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے پاس طے ہیں، عالم ارواح میں لوح محفوظ میں ہے اور فرشتے نے بھی نام اعمال میں پورا لکھا ہوا ہے، تو پھر اب حالات کے بدلنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ بات تو ذہن میں آئے گی نا کہ ساری چیزیں جب لکھی ہوئی ہے تو ہمیں نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، بلکہ علماء نے کیا لکھا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹاتا بھی ہے اور جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ جیسی وجہ سے برقرار رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اللہ کے پاس لوح محفوظ، وہ جس کو جیسے چاہے بدل سکتا ہے، جس کو جیسے چاہے رکھ سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر اٹل ہے، انسان کا نام اعمال لکھا ہوا ہے اور ان کی عمر لکھی ہوئی ہے، ان کا رشتہ لکھا ہوا ہے، ان کا ایک وقت یا بدبخت ہونا لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں طے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لکھے کو بھی بدل دے، اور مجھے وہ چند اعمال بتانا ہے جس کے لیے مجھے اتنا لمبا جو ہے تو پس منظر بیان کرنا پڑا۔ آج عام طور پر جو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے جو مسائل میں نے رکھے ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ علم کی کثرت کے باوجود، دولت کی کثرت کے باوجود، وسائل کی کثرت کے باوجود آخر یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم جب تک ان اسباب پر غور نہیں کریں گے تب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ بہت سارے وجوہات، مثال کے طور پر میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ وجہ میں جو بتاؤں گا حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد بشمول میں ہم میں سے ہر ایک آنکھ بند کر کے اپنا جائزہ لے کہ میں اس معاملے میں کہاں ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، یہ حدیث ہے اور اس حدیث کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آدمی کا صبح کے وقت سونا فجر کی نماز کو ضائع کر کے یہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا جو وقت ہے، فجر کے بعد کا جو وقت ہے، وہ فرشتے رزق کو لے کر اترتے ہیں اور ان وقت میں بندے کا سوتے رہنا کہ اس کو رزق سے اور رزق کے اندر ملنے والی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔
صبح کے وقت کا فجر کو ضائع کر کے سونا وہ رزق سے محروم کر دیتا ہے. اور آج ہمارا جائزہ لیجیے، فجر کے بعد اگر ہم مسلم علاقوں سے گزر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سیدھا اور اس سے زیادہ شریف علاقہ شاید پورے نادر شہر میں کہیں نہیں ہوگا. اتنا پرسکون ماحول ہے. 8 بجے تک 9 بجے تک بالکل پرسکون علاقہ رہتا ہے. کوئی سننا، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کہیں سے رونے کی آواز نہیں، کہیں سے کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کہیں پر کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں چل رہا ہے، کہیں پر کوئی ٹی وی نہیں چل رہی، کہیں پر کچھ نہیں. اس سے زیادہ شریفوں کا محلہ صبح کے وقت میں لگتا ہے کہیں نہیں. لیکن رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں انسان بس یہیں پر بستے اور کہیں نہیں بستے. میں یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہوا میں فائرنگ کر رہا ہوں اور آپ کو جو ہے تو وقت گزاری کر رہا ہوں. جائزہ لیں اپنے محلے کا جائزہ لیں، اور محلہ تو چھوڑ دیجیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کیا کیفیت اس ہمارے. ایک طرف تو اللہ اصول بتا رہا ہے، ضابطہ بتا رہا ہے کہ حالات کے اندر تمہارے برکت کے لیے، رزق کے اندر برکت کے لیے اللہ نے یہ ایک ضابطہ دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس ضابطے پر مسلمان کتنا عمل کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس ضابطے پر کتنا عمل کرتے ہیں. کتنا عمل ہے ان کے یہاں. ان کے پاس وقتہ نمازیں نہیں ہیں. صبح 6 بجے اور 5 بجے اٹھ کر ان کو نماز ادا نہیں کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ غیر مسلم علاقوں سے گزر جائیے، آپ کو 5 بجے اور 6 بجے وہاں پر وہ لوگ، نہ صرف آدمی لوگ، مرد حضرات، عورتیں تک اٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے باہر کی، آنگن کی ساری صفائی کرتے ہوئے ماحول نظر آئے. اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہر طرح کے ہم رونا روتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، دنیا ہر ایک کو الزام دیتے ہیں. جگر نے کہا تھا کہ ہما دور آ رہی ہائے بس یہ بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ایسا ذوق ہے آگہی کا، علم کا، معلومات کا اور خبر دینے کا کہ بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا برا حال ہے کہ اپنے جہاں سے بے خبر. یہ انسان کی کہتے. دیکھ لیجیے غیر مسلم علاقوں میں، دیکھ لیجیے اور ہمارے علاقوں کے اندر کیا حال ہے. اور فرمان ہے ہمارے لیے نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کی برکت سے محروم کرتا ہے. شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے. اگر آپ کو نیند کا تقاضا ہے، آپ کو آرام کا تقاضا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک تھوڑا سا رک جائیں، اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد آپ چاہیں جتنا چاہیں سو جائیں، آرام کر لیں. آپ کو شریعت منع نہیں کرتی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سونا حرام ہے، ایسا کہیں لکھا ہے. لیکن مختصر عمل رہتا ہے، تھوڑا سا عمل ہوتا ہے، ہم لوگوں کی کوتاہی ہوتی ہے. کوئی اس پر پیسہ نہیں لگ رہا ہے، کوئی اس پر محنت نہیں لگ رہی، بلکہ وہ ہماری صحت کا بھی ذریعہ ہے. آدمی اگر رات کو جلدی سو جائے تو صبح کو بخود آنکھ جلدی کھل جائے. لیکن عادت جو بنی ہوئی ہے کہ راتوں کو غیر ضروری طور پر ہمارے مسلم علاقوں میں ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے سونا ہی نہیں غیر ضروری. اور جب سے یہ موبائل کی وبا آئی ہے، کیا حال. آدمی اگر گھر پر بھی آ جائے 11 بجے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ شریف انسان. لیکن وہ آدمی گھر کے اندر 11 بجے آنے کے بعد جو ہے رات میں 1 بجے تک موبائل کے اندر لگا ہو. تو ان عادتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہو. ہم حالات جو بھی ہے ملک کے اندر الیکشن آ رہے جا رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اپنا جائزہ ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو یہ چرچے کرتے رہیں گے کہ کون آئے گا، کانگریس آئے گی، بی جے پی آئے گی، ونچت آئے گی، اور فلاں جائے گا، اور فلاں نے ایسا کرا اور فلاں نے ویسا کرا. وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے اپنا جائزہ لے اور اپنی آخرت سے نکال کر، وہ عقل مند. تو آج ہم کہاں پر ہیں یہ چیز میں؟ اور صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہے تو رزق سے محروم، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، رزق کی تنگی، مسائل، اور یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ یہ ایک چیز. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جس کے اندر عام طور پر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، اور بہت چھوٹی بات
بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو اوپر کام کرنا ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی نیت کرنا ہے، کوئی مشقت کرنا ہے، وقت جا رہا ہے، پیسہ کا کچھ ہے، چھوٹا سا کام، لیکن ہم نے اس چھوٹے سے کام کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسم کھائی ہے کہ ہمیں کرنا نہیں، اور وہ کام جو ہم نہیں کرتے ہماری زندگی کے اندر بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور کیا کام ہے وہ؟ کھانے سے پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھونا، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا کر پہنچوں تک ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، یہ آدمی کے رزق میں ہی نہیں اس کی زندگی میں برکت کا سبب ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، اچھا ہاتھ بھی دھوتے تو اتنے نخرے ہیں ہمارے، کہیں دعوت میں چلے جائے کوئی ہاتھ دھلا تو وہ ہاتھ دھوتے خالی انگلیاں دھوتے، جبکہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ انگلیاں دھونا نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ دور کرے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جاتا ہے وہ ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے ہی نہیں دھویا جاتا ہے، اس وقت ہاتھ دھونے کا مقصد صرف جو ہے ہاتھ کو جراثیم سے پاک کرنا ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کرے۔ ہم جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ عمل میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے ہاتھ صاف دھلے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ زمزم سے دھلے ہوئے ہو، آپ نے اپنے ہاتھ کو مشک اور عنبر کی خوشبو کی دھنی ہوئی ہو، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کھانے سے پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھونا یہ صفائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دعوتوں میں کہیں جائے کوئی ہاتھ دھلانے کے لیے برتن لے کر آتے تو موسم بولتے نہیں ابھی مسجد سے آئے، ابھی مسجد سے دھو کر آئے، ابھی دھو کے آئے ٹھیک ہے، تم بتانا چاہ رہے ہوں گے مسجد میں جا کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، وضو کر کے آئے، جو بھی ہے تمہارا کام، وہ دھو کر آنا یہ دھونے میں برابر نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے یہ ذہن نشین رہے ہمیشہ کے لیے کہ یہ عمل ہم سنت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے کہ اگر میں یہ ہاتھ میری انگلی پانی میں پڑ جائے تو ناپاک ہو جائے گی اور میں پانی نہیں پی سکوں گا، ایسا ہے کیا؟ آپ کا ہاتھ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ لقمے کو لگ جائے تو لقمہ حرام ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات کہ کھانے سے پہلے پہنچے تک ہاتھ کو دھونا، پورے پہنچوں تک، یہ غلط، یہ غیر سنت کا جو طریقہ ہے، یہ دو چار روپیہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پھوچنا بھی نہیں چاہیے، اس سے کھانے کی برکت جاتی ہے، اس سے کھانے کی برکت جاتی ہے۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آج ہماری زندگی میں بے برکتی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھائیں، کھانا کھاتے کھاتے کوئی غذا گر گیا، چاول کا دانہ گر گیا، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، اس کو فوراً اٹھا کر اپنے کو کھا لینا چاہیے، صاف کر کے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی رزق کی بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا وہ نیچے پڑا ہوا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر اس کو آپ نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد کہا کہ عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا، یہ اس کی قدر کرنا، اگر یہ روٹی کی قدر نہیں کی گئی اور یہ ہم سے روٹ گئی اور ایک بار جس سے روٹ گئی وہ واپس کبھی اس کے پاس نہیں آئی۔ اللہ کی نعمت، اللہ کا رزق، اللہ کی برکتیں اگر ایک بار روٹ جائے تو وہ واپس نہیں آتی ہے، اب تک کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ یعنی ہم خالی جو ہے باہر کا جائزہ لیں، باہر کا جائزہ لیں، نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ ہم کو وہ اعمال تلاش کرنا پڑیں گے جو ذریعہ بن رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر بے برکتی کے، اور ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا پڑے۔ دو عمل ہو گئے، اور ایک چیز بتاتا ہوں میں، آدمی چاہے جتنا کمائے، جتنی آپ کی انکم ہو، آپ 2000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں، آپ 2000 روپیہ روز کماتے ہو، آپ جو ہے 3000 کا مہینہ کماتے ہو یا 3 لاکھ روپیہ مہینہ
کم ہو یا زیادہ ہو اس کا سوال نہیں ہے. آپ جتنا بھی کماتے ہو اس میں سے چاہے تھوڑی مقدار کیوں نہ ہو، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کرنا یہ آدمی کی زندگی کے اندر اور اس کے رزق کے اندر برکتیں لے کر آتا ہے. آج ہمارا معاملہ اس معاملے میں کہاں ہے؟ آپ کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کئی واقعات ایسے پڑھنے میں آتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ آدمی کی زندگی کے اندر پیسے کی اہمیت نہیں ہے، کم اور زیادہ کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ کم اور زیادہ کو دیکھتا ہے. کتنی پیاری شریعت اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنا پیارا مذہب اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی عمل ہمیں اللہ نے، ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے ایک عمل ایسا نہیں دیا کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بار محسوس ہوتا. اگر کہہ دیا جاتا کہ آپ جتنا کماتے ہو اس میں سے 25% ڈیلی آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، کیا کر سکتے تھے ہم اور آپ؟ کچھ کر سکتے تھے؟ کرنا ہوگا. لیکن کتنی پیاری شریعت. اللہ یہ چیزوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى قلوب ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کو دیکھتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کی سیلری کم تھی، ان کی آمدنی کم تھی، ذرائع کم تھے، لیکن انہوں نے اپنا معمول بنایا کہ اگر سے میری سیلری 2000 روپیہ مہینہ ہے اور وہ 2000 روپے میرے لیے اور میرے بال بچوں کی کفالت کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے معمول بنایا کہ وہ قیمت، وہ رقم، وہ پیسہ اگرچہ کم ہے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اس میں سے ڈیلی 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. بظاہر پیسے نہیں بڑھتے ہیں، بظاہر بلڈنگ نہیں بنتی ہے، لیکن یاد رکھیے، قسم خدا کی کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ 2000 روپے آپ کی زندگی کو سکون سے مالا مال کر سکتے. کوئی بیماری نہیں ہے، بڑا جھٹکا نہیں ہے، ڈاکٹروں کی نظر کرنا نہیں ہے، پولیس کی نظر کرنا نہیں ہے، وکیل کی نظر کرنا نہیں ہے، مسائل کا سامنا نہیں ہے. آپ کے 2000 ہے، چھوٹی تنخواہ ہے، چھوٹا اس کی آمدنی ہے، لیکن پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. یہ سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے جھٹکا دے دے، جب چاہے کوئی مسئلہ سامنے آ جائے، جب چاہے کوئی پرابلم سامنے آ جائے. یہ کتنی چیزیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو معمول بنائیں، عادت بنائیں کہ اگرچہ ہماری آمدنی جتنی کم ہو، آپ یہ طے کر لیں کہ میں اگر 1000 روپیہ کماتا ہوں، میں اس میں سے 1%، 2%، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 2 روپیہ، 1 روپیہ روز اللہ کے راہ میں خرچ کروں. آپ کی نیت کو اللہ دیکھتا ہے، آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتا. یہ یاد کریں گے. تو ایک کام کتنے بتایا میں نے، اس کو بھولنا نہیں ہے. بہت قیمتی باتیں ہیں کہ آج ہم جتنا رونا رو رہے ان مسائل کا حل ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے اور کسی عالم دین کی بات نہیں. میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ بھولنا نہیں، تو میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اور ایک بات، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اس بات کو کہوں کہ آج جتنے مسائل ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی ناراضیاں ہیں اور جتنے مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آپ غور کریں کہ کیا حال. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا، ایک دم واضح لفظوں. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یبسط فی الرزق اور ينسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ. من سرہ ان یبسط فی رزقہ اور ينسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ. واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یبسط فی رزقہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اس کے مال و دولت کو خوب برکت عطا فرمائے. اور دوسری خواہش یہ ہے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام، اس کی اولاد روشن رکھے، تو کیا کریں؟ یہ دو خواہش آج ہر انسان کی. میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کے علاوہ کسی کے آگے جو ہے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ. ہر انسان اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے
میری اولاد میرا نام جو ہے وہ غارت نہیں کرے بلکہ روشن کرے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. آسان نسخہ بتایا. کہا کہ جو رشتہ داریاں بنتی ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرو، رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال کرو. یہ معاشرے میں آج بہت بڑا ناسور، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ناچاکیوں کا ہو جانا، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر مسائل کا پیدا کر دینا، ذرا ذرا سی باتوں پر مسائل کا کھڑے کر دینا. اور کبھی کبھار کچھ ایسے بدخواہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگرچہ مسئلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ ہوا دے کر ان مسائل کو بڑھا دیتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر تنگی کے فیصلے فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے واضح بات فرمایا، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے گزرنے کے بعد بھی آپ کا نام روشن رکھے، رشتہ داریوں کا خیال رکھو. حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اللہ کے رسول کا آخری خطبہ ہے. سارے اس وقت کے ایمان والے وہاں پر موجود ہیں اور آپ نے اس وقت بھی اور اپنے نزا کی کیفیت کے عالم میں بھی آپ نے جس چیز کی طرف بہت زیادہ تاکید کے ساتھ فرمایا تھا اس میں ایک یہ رشتہ داریوں کا مسئلہ بھی ہے. تو کریں گے خیال انشاءاللہ. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اچھا یہ تو چیزیں ہیں رزق سے محروم ہونے. اور ایک بات یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں وہ کام بہت کرنا ہے. دیکھیے کوئی اور نہیں کہہ رہا، براہ راست اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کے لیے تنگ رزق کے فیصلے کر چکا. اگر کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں نے اس کے لیے تنگی معاش کو مقدر کر دیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، کہا کہ اس کے لیے رزق کی تنگی کا فیصلہ مقدر ہے اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دو باتیں ذہن میں رہے. یہ شخص جس کے بارے میں اللہ رزق کی تنگی کا فیصلہ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اللہ نے فرمایا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا رزق کی تنگی کا فیصلہ تو مقدر ہے، اس کے ساتھ فرمایا کہ وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا، سب نظر آتا تھا اور اپنی بصارت سے پورا کام لیا کرتا تھا، آج قیامت کے دن تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ تو بندہ کہے، قرآن میں اللہ نے یہ پوری منظر کشی کی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا. کیا تو ذکر کیا ہے جس سے اعراض کی سزا یہ رزق کی تنگی ہے؟ ایک ذکر آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج انسانی معاشرے کے اندر قرآن ہمارے لیے ایک دستور ہے، ایک ہدایت نامہ ہے اور اسی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت آخرت کی منزلوں کو آسانی سے طے کر سکے گی اور کامیاب ہو کر گزرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اور اس ہدایت نامے سے اعراض کر رہے ہیں، مانو یا نہ مانو. لیکن اس بات کو دل کے اندر اپنی نگاہوں کو گاڑ کر جائزہ لیجیے کہ آج قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. یہ قرآن سے اعراض اللہ نے کہا کہ اس کے لیے رزق کی تنگی کا فیصلہ مقدر ہے، قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا. اور دوسرا ذکر کا معنی جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، اس کو ذکر کہا اور میرے اور آپ کے آقا کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ذکر ہیں، آپ بھی یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ بھی لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی یادداشت کرانے والے ہیں. تو اس آیت میں جو ذکر ہے اس کے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی،
اور قیامت کے دن اندھا ہو جائے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو بے برکتی کے اسباب ہیں. بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن محدود وقت میں سب کا استقصاء نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جتنی باتیں آئی ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ جو خامیاں اس وقت ہیں دیکھ رہے ہیں، ظاہری لبادوں سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھے ظاہری لبادوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے اندرون کو نہیں سدھاریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک اندر کو نہیں بدلیں گے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ بھی بدلنے والا نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.